मिठा नाम यहोवा दा। यानी कि सब ने प्रस्तुत नहीं की, हम सब ने प्रस्तुत की है, हम सब ने आज सुबह दुआएं की हैं और खुदा सुनता रहा है। हम बोलते रहे और खुदा सुनता रहा, मगर अब वक्त है कि खुदा बोले और हम सुने। अब कौन सा वक्त है? और खुदा अपने कलाम के वसीला से बोलता है, खुदा अपने लोगों के वसीला से बोलता है। हम जो इंसान है, हम पर लाजम है, हम पर फर्ज है कि हम खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ सुने, ताकि हमारा आना, हमारा बैठना यहाँ से खाली ना हमें ले जाए, बल्कि यहाँ से जब हम जाएं तो कलाम की बरकत को अपने साथ लेके जाएं। फिर कलाम में लिखा है मिसाल की किताब में कि मेरी बदौलत, खुदा कह रहा है कि मेरी बदौलत तेरी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे। आपकी जिंदगी अगर 55 साल है, 60 साल है, 70 साल है, जितनी देर आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, वो वक्त 70 साल 2 घंटे हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे इबादत में गुजारते हैं तो 70 साल 2 घंटे हो जाएगा। मगर गुजारने कैसे हैं? ऐसे नहीं गुजारने कि हमारे जो जिस्म है, हमारे जो बदन है, ये यहाँ पर है, मगर हमारी जो ख्याल है, हमारी जो सोचें हैं, हमारे जो नीयत है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसे नहीं, बल्कि पूरे दिल से, पूरी जान से अपने खुदा के हुजूर बैठना है, ताकि जब हम उसकी इबादत करें तो वो बदले में हमारे रोटी और पानी पर क्या दे? बरकत दे। हालेलुया। अरे बाइबल को खोलेंगे और नए अहदनामे में से याकूब रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। ये वही कलाम है जो अज़ल से है, ये वही कलाम है जो अज़ल से है और अब तक कायम रहने वाला है। ये वही कलाम है, जब हम इतने से थे, इतने हो गए, इतने हो गए, अब इतने हो गए, आज भी ये वही कलाम है। हमने ये कलाम मुख्तलिफ चेहरों के वसीला से, मुख्तलिफ ज़बानों के वसीला से ये कलाम सुना हुआ है, मगर लिखा है कि खुदा का कलाम जब भी खुला, जिसके वसीले से भी खुला, कभी बेअसर नहीं लौटता, बल्कि खुदा के कलाम में असर है। जी निकाल लिया जी, पढ़े, कोई भी पढ़ ले। याकूब पहला बाब उसकी 22 आयत। याकूब पहला बाब उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। मैं अपने पास करती हूँ, ये जो कलाम की आयत हमने पढ़ी है कि कलाम को ना सिर्फ के सुनने वाले बल्कि अमल करने वाले बनो। ये बात हम हर संडे को सुनते हैं, ये बात हम जहां भी जाते हैं, जिस भी इबादत में जाते हैं, हमें सुनने को मिलती है। और आज सुबह खुदा की ये मर्जी थी कि खुदा चाहता है कि हम आज सुबह इसी बात के मुताल्लिक एक दूसरे के साथ बात करें, हम इसी आयत के मुताल्लिक एक दूसरे के साथ रफाकत रखें, ताकि हम इसे ज्यादा से ज्यादा करीब होकर जान सकें, इसे समझ सकें, इसे देख सकें। लिखा है लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो। जो कलाम आप सुनते हैं, वैसे तो मत्ती में लिखा है कि जो कलाम आप सुनते हैं उसकी कोठों पर चढ़कर गवाही दें,
یعنی کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے یہ دوسرے کان سے نکالے نہیں بلکہ اس کی منادی کریں. منادی تب انسان کرتا ہے جب اس کے اندر کلام ہوتا ہے. جب اس کے اندر کلام ہی نہیں ہے, اس نے ایک کان سے سنا ہے اور دوسرے سے نکال لیا, وہ منادی نہیں کر سکتا. مگر یہاں پہ لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ کہ صرف سننے والے. آج بائبل مقدس میں سے ہم 3 طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے جو خدمتی معاملات میں بڑا اثر اور سلوک رکھتے ہیں, جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ایماندار لوگ ہیں, جو خدمتی میدان ہے, اس میں ہماری ایک حیثیت ہے, ہم ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں سے ہم دیکھیں گے پہلے ایماندار لوگ جو کہتے ہیں کہ جی میں ایماندار ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کواری سے پیدا ہوا, یسوع مسیح ایک انسان کے روپ میں اس دنیا میں آیا, میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے مصلوب ہوا, وہ صلیب پر قربان ہوا, وہ قبر میں اتارا گیا اور پھر تیسرے دن وہ جی اٹھا, اب وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں اس بات پر کیا رکھتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں. دوسرے نمبر پہ دعا کو لوگ, جو لوگ بڑی وسیع دعائیں کرتے ہیں, بڑا ایک لمبا پیریڈ دعاؤں میں گزارتے ہیں. میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہم بائبل میں سے دیکھیں گے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو دعا گو ہیں. روحانی طور پر وہ دعائیں کرتے ہیں, کچھ جسمانی طور پر کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے علم گو لوگ. علم کو لوگ جو کہتے ہیں کہ ہاں میں یسوع کو جان گیا ہوں, ہاں میں بائبل کو جان گیا ہوں, ہاں میری نس نس میں بائبل ہے, میں نے بائبل کو سمجھا ہوا ہے, میں نے بائبل کو پڑھا ہوا ہے. خدا کا کلام جیسے میرے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے ویسے ہی میرے اندر کلام دوڑتا ہے. آج صبح ہم 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے. پہلا ایماندار لوگ, اور دوسرے نمبر پہ دعا گو لوگ, اور تیسرے نمبر پہ علم گو لوگ جو کہتے ہیں کہ میں یسوع کو جان گیا ہوں. پہلی بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنے. پہلے ہم دیکھیں گے ایماندار لوگوں کے تعلق سے. اسی کتاب میں رہتے ہوئے اس کا اگر دوسرا باب دیکھتے ہیں, اس کی 24 آیت دیکھتے ہیں. آپ کو اس لیے میں نے کہا تھا کہ مہر کا آپ اپنے پاس رکھیں. یہ پڑھیں 24 آیت پڑھیں. اب غور کیجئے ان لوگوں کے تعلق سے جو ایماندار ہیں, جو کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں. جی پڑھیں. یعقوب دوسرا باب اس کی 24 آیت. بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ ایمان سے بھی راست باز ٹھہرتا ہے. جی یہ توجہ کی بات ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایماندار ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں یسوع مسیح پر, اور کچھ لوگ جو اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھنے کے بدولت زندگی میں داخل ہو چکا ہوں, اب میرا چال چلن, اب میری بات چیت, اب میں جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی, اس کا میری روحانی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور یہاں پھر سادے لفظوں میں کہوں تو آج میں جو کچھ مرضی کروں, میری نظر جیسی مرضی ہو. میرا ایک ہم خدمتی تھا مگر عمر سے میرے سے کافی بڑا تھا, بابا جی کی عمر کا ہوگا. بلوچستان میں مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ایک چرچ کے ساتھ 10 سال سے ایلڈر کی خدمت کر رہا ہوں اور خدا نے مجھے آپ کے ساتھ ملایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں خدمت میں آگے بڑھوں. چلو یہ خداوند کی مرضی تھی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنی ہم نے شروع کی. تقریباً 2 سے 3 ہفتے گزرے. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے لیے ایک بیگ خرید لیا اور اس نے اپنی بائبل کو رکھا اور اس نے باہر دوسرے علاقوں میں منادی کرنا شروع کر دی.
تو مجھے پتا لگا کہ یہ فلاں فلاں جگہ پر منادی کرنے جا رہا ہے، تو میں نے دل میں ایک بات سوچنا شروع کی کہ پہلے تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، پھر دوسرا میں نے یہ بھی کہا کہ یہ 10 سال سے چرچ کے ساتھ ہے اور اس کے اندر کلام کی لگن ہوگی، سو جب اس نے یہ کام شروع کر دیا تو پھر جس جگہ سے وہ ہو کے آتا تھا نا، مجھے خبر مل جاتی تھی، یعنی کہ وہاں پر پاسٹر بوبی تھے، پاسٹر بوبی میرے اچھے فرینڈ تھے، تو پاسٹر بوبی کے جو عزیز تھے نا، انہی کے بلوچستان کے اندر چرچز ہیں کافی زیادہ، تو جن کے پاس جاتا تھا خدمت کرتا تھا، لوگ بتا دیتے تھے کہ یہ وہاں سے جگہ سے میں آیا ہوں، تو وہ شام کو وہاں بتا دیتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد مجھے خبر مل جاتی تھی کہ آپ کا بندہ فلانی جگہ پر پہنچا ہوا ہے۔ سو مقصد یہ ہے کہ یہ جو کم عمری ہے، یہ کم عمری نہ تو صرف ہمارے لیے جان کا پتہ ہے، بلکہ جن کو ہم اپنے ساتھ ملاتے ہیں یہ ان کے لیے بھی جو ہے یہ برکت کا باعث نہیں ہے بلکہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اب وہ لوگوں کو تعلیم کیا دے رہا ہے؟ تعلیم یہ دے رہا ہے، یہ میری داڑھی کا بال لے لیں اور اسے اپنے گاڑی کی چوکھٹ کے اندر دبا دیں تو آپ کا گھرانہ فری ہو جائے گا، ہر طرح کی لعنت سے، ہر طرح کی بدی سے، ہر طرح کی کمزوری سے آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ کیا ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں؟ کیا ایسے لوگوں کے اندر یسوع مسیح کا کچھ ہے؟ یا ایسے لوگوں کے ساتھ یسوع مسیح ہے؟ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، پس تم نے دیکھ لیا، بس آپ اس بات پر غور کریں کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی راست باز ٹھہرتا ہے۔ پھر جب میری اس سے بات ہوئی، کرسمس آ گیا، 3 سال 3.5 سال میں نے وہاں پہ گزارے، کرسمس آ گیا تو کرسمس میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو بیٹے تھے، اپنے جو ان کے بیٹیوں کے شوہر تھے یعنی کہ داماد، وہ سارے اکٹھے ہوئے، پارٹی ہو رہی تھی وہاں پہ، تو وہ جو میرے ساتھ بھائی تھے نا وہ بھی وہاں پہ تھے، جنہوں نے بیگ لے لیا، منادی کر رہے، تو مجھے پتا چلا تو میں نے کہا بڑی ترقی کی آپ نے، اور خدمت کے ساتھ ساتھ میں پچھلے 12 سال سے میں مبشرانہ خدمت کر رہا ہوں اور آپ 3 ہفتوں میں پاسٹر بن گئے، تو میری دعا ہے خدا آپ کو کامیاب کرے۔ پر سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ محفل ٹھیک نہیں ہے، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ایمانداروں کے کام نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بدنوں سے یسوع مسیح کے نام کو جلا دینا ہے۔ آپ کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ آپ کا بدن روح القدس کا مقدس ہے، خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے۔ آپ اپنے بدن کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ ہنس کے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں نے کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھنے کی بدولت ہم زندگی میں داخل ہو جائیں گے، ایمان رکھنے کی بدولت ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو اس وقت خدا نے یہ کلام مجھے دیا اور میں نے اس کلام سے ان کے ساتھ ڈبیٹ کی کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، مگر کلام میں لکھا ہے بس تم نے دیکھ لیا۔ بس آپ اس بات سے واقف ہیں کہ خالی ایمان رکھنا آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، کہ اگر آپ ایمان ہی رکھیں، اگر آپ دن رات اسی ایمان سے اس کے حضور جھکے رہیں مگر آپ کے جو چال چلن ہے، جو کام ہے یہ بائبل کے آئین کے مطابق نہیں ہے، تو پھر آپ راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کی اگر آپ 20 آیت پڑھیں تو یعقوب 2 باب اس کی 20 آیت، مگر اے نکمے آدمی، جی غور کریں، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے بیکار ہے؟ یعقوب کہہ رہا ہے، کلیسیا سے مخاطب ہے،
अपने उन लोगों से मुखातिब है जो यकूब का साथ दे रहे हैं। यकूब जिन लोगों के अंदर जाके मुनादी कर रहा है, जिनको यीशु मसीह का पैरोकार बना रहा है, यकूब उनसे कह रहा है कि ऐ नकम्मे इंसानों, नकम्मे आदमियों, बेअक्लो, क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे? लिखा है कि आपका जो ईमान है ये अमल के बगैर बेकार है। आपका जो ईमान है ये अमल के बगैर क्या है? बेकार है। अब आपके घर के अंदर कोई चीज बेकार है, उसका क्या करेंगे? उमर भाई क्या करेंगे? वेस्ट कर देंगे, फेंक देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। आपके घर के अंदर उसकी कोई वक़्त, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेकार है। इसी तरह आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका ईमान उसमें अमल नहीं है तो वो बेकार है। उस बेकार ईमान से आप जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते, आप जिंदगी का ताज हासिल नहीं कर सकते, आप यीशु मसीह के चेहरे के जलाल को नहीं देख सकते, आप अपनी मकान में दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया में जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप ले रहे हैं, जो आप दुआएं कर रहे हैं, ये बेकार है, ये आपको बचा नहीं सकती। अगर कोई बचा सकता है तो वो आपके ईमान के साथ आपका अमल है। अगर अमल नहीं है, अगर अमल नहीं है तो फिर ईमान क्या है? बेकार है, बेफजूल है, फालतू है। और फालतू चीज़ें ज्यादातर लोग लिफाफे में बंद करके ना शोरों में भी रख देते हैं। ऐसे भी लोग हैं ना जो कहते हैं नहीं जिंदगी में कभी काम आएगी, फेंकना नहीं ऐसे। आगे चलते हुए अगर हम इसकी 26 आयत पढ़े, 2:26 आयत, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है। हाँ जी, गौर करें, अगर आपके बदन के अंदर रूह नहीं है, वैसे ही ईमान में भी बगैर ईमान के मुर्दा है। अगर आपके बदन के अंदर रूह नहीं है तो फिर लोग क्या कहेंगे? एक रात जो आपसे ज्यादा प्यार करने वाले हैं, आपके जो ज्यादा करीब हैं, जिनके लिए आपने दिन रात मुशक्कत की, आपने मेहनत की, वो एक रात आपको नहीं रख सकते। आपके बदन के अंदर रूह नहीं है, वो क्या करेंगे? आपको ले जाएंगे, आपको दफना देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बदन है ये बेकार है। अगर आपके ईमान के साथ अमल नहीं है, अगर आपके ईमान के साथ अमल नहीं है तो आपका ईमान भी ऐसा ही है, दफनाने वाला। लिखा है आगे, गर्ज जैसे बदन रूह के बगैर है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमल के मुर्दा है। और मुर्दा चीजों का क्या करते हैं? दफन कर देते हैं। आज सुबह खुदा चाहता है कि जो आपके अंदर ईमान है, जिस ईमान पर आपने मुझे यानी कि खुदा के बेटे यीशु को कबूल किया है, वो ईमान आपका हमेशा तरोताजा रहे, वो ईमान आपका हमेशा उसमें आपका कद बढ़ा रहे। उसके लिए जरूरत ये है कि आप ईमान के साथ अपने अमल पर भी गौर करें। दूसरा शख्स यानी कि रास्तबाज लोग, जो लोग कहते हैं कि हम दुआ गो हैं, हम बहुत दुआ करते हैं। अगर आप लूका की इंजील उसका 6 बाब और 46 आयत देखें तो जो लोग कहते हैं कि मैं बड़ा दुआ गो हूं, मैं जब दुआ करता हूं तो जो अर्श के फरिश्ते हैं, जो अर्श की मखलूकात हैं, वो मेरे साथ बैठी होती हैं। जब मैं दुआ करता हूं तो मुझे ऐसे फील होता है, मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे खुदा के जो सरफीन हैं वो मेरे साथ हैं। बाइबल ऐसे लोगों के बारे में क्या कहती है? जी निकाला जी। लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 46 आयत से पढ़ेंगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भुला कर कहें,
क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। थोड़ी मिस्टेक हो गई है। मेरे पास जो लिखा है वो लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ऐ खुदावंद कहते हो। अब यहाँ पर गौर करें, ये आज भी थोड़ी मिस्टेक है, कभी करते हैं ऐसे हाथ। जब हम लोग ऊंची ऊंची दुआएं करते हैं, बड़े बड़े हम क्रूसेड करते हैं, और उन क्रूसेड में हमारी दुआएं ऐसी होती हैं कि जैसे कोई पास से गुजरने वाला कहे कि यहाँ पर तो आग लगी हुई है, यहाँ पर तो रूल कुदस की मामूरी है, यहाँ पर तो रूल कुदस की आग है। ये दुआ को लोगों के बारे में बात है, मगर खुदावंद यीशु कह रहा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, मैं तुम्हें यहाँ भेजता हूँ और तुम क्या करते हो। मैंने तुम्हें नैनवा भेजा और तुम दूसरे मुल्क चले गए। जब तुम मेरे कहने पर अमल ही नहीं करते तो फिर क्यों मुझे ऐ खुदावंद तू जलाल का बादशाह, ऐ खुदावंद तू गैरों का हालिक। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम मेरी बात ही नहीं सुनते, अपनी मुझे सुनाते हो, मेरी नहीं सुनते, तो फिर क्यों मुझे ऐ खुदावंद कहते हो। मत्ती 7:20 में लिखा है, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। आज अगर 10 लोग एक जगह पर जमा होते दुआ कर रहे हैं और 10 लोग ही अपने आप को दुआ को कहते हैं, रास्तबाज कहते हैं, मुकम्मल ईमानदार कहते हैं, बाइबल कह रही है कि जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। बल्कि कौन होगा, जो मेरे कहने के मुताबिक क्या करता है, अमल करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कलाम को सिर्फ सुनने वाले ना बने। आज आप गौर करें कि आपके घरों के अंदर खादम आते हैं, फक्तन खादम आते हैं, मुख्तलिफ चेहरों के वसीला से खुदा आपके घरों में कलाम लेके आता है। आप उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए खाने बनाते हैं, उनकी दावतें करते हैं, उन्हें हदिये देते हैं, उन्हें यकियां देते हैं। यहाँ तक हो सके तो उनकी इबादत में, क्रूसेड में आप बड़े बड़े हदिये देते हैं। मगर जरा सोचें कि जो खुदा आपसे कह रहा है, जो खुदा आपसे तवक्को कर रहा है, अगर हम वो नहीं करते तो फिर खाना जो आपने रात को खाया वो सुबह निकल ही जाना। जो आपने दिया दुनियावी तौर पर तो आप बरकत पा सकते हैं, रूहानी तौर पर आप बरकत नहीं पा सकते, रूहानी तौर पर आप बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि आप सिर्फ ऐ खुदावंद कहने वाले हैं, आप अमल करने वाले नहीं हैं। आज पूरी गलत लिखा है, बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। बड़ी सादी सी सिंपल सी बात है। इसे जितना मर्जी हम चीख कर कह सकें, जितना मर्जी तेज आवाज में कह सकें, मगर है क्या आखिर में इसका मतलब यही है कि हमें आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना चाहिए। अब आसमानी बाप की मर्जी क्या है? आसमानी बाप की मर्जी ये है कि हम ना सिर्फ के ईमान की हद तक कायम रहें, बल्कि ईमान के साथ अमल भी शामिल करें, ताकि ये आयत हमारी जिंदगियों पर मुकम्मल ना हो कि हम सिर्फ कलाम को सुनने वाले हैं, अमल करने वाले नहीं हैं। आगे चलते हुए लोग हमें दुनिया में मिलते हैं। मैं तो भाई कोई इल्म को नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं कोई इल्म को नहीं हूं, मगर दुनिया में हमें मिलते हैं ऐसे लोग। पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, एक इलाके के अंदर ऐसे खादम मिलेंगे जो आप खादम है और आपकी बात की को रद्द करेंगे। आपने कोई
کلام کی بات کی ہے تو آپ کو رد کریں گے. وہ کہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں, میں بہت علم گو ہوں, میرے اندر علم ہے. جو علم کی بات میں کر سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. جس طریقے سے میں دوسروں کو قائل کر سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. جیسے میں کسی کو نجات کی طرف لا سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں لا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں. کسی کو قائل کرنا, کسی کو توبہ کی طرف مائل کرنا, یہ روح القدس کا کام ہے, اور یہ روح القدس ہی انسانوں کے وسیلہ سے کرتا ہے. اگر ہم یوحنا پہلا یوحنا اس کا 2 باب 3 سے 4 آیت پڑھے تو ایسے لوگ جو علم گو ہیں, جو علم رکھتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو میرے باپ نے جو پہلا تحفہ مجھے دیا تھا نا وہ بائبل ہی دی تھی, اور جب میرا باپ قبر میں اترا تھا نا تو میرے باپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو میں نے باپ سے پوچھا کہ ابا جی تیری آخری خواہش کی ہے, تو ابا جی نے اشارہ کیا یہ بائبل ہے, اسے اپنی زندگی میں اتار دے. مجھ سے زیادہ کوئی علم وہ نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے اپنے مذہب کے تعلق سے, اپنے کلام کے تعلق سے. یہ نکال لیا 3 سے 4 آئے. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 3 سے 4 آیت تک پڑھیں گے. اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے, یوحنا کی انجیل نہیں ہے, پہلا یوحنا اس کا 2 باب 3 آیت, وہاں پہ لکھا ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں. اگر آپ اور میں اس کے حکموں پر عمل کریں تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا, اس سے ہم جان جائیں گے کیا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. اب یہاں پر علم کہاں پر ہے؟ اب یہاں پر اس کی محنت کہاں پر ہے؟ لکھا ہے, دوبارہ پڑھتا ہوں, اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے. اگر ہم کیا کریں گے؟ ذرا سارے اس آیت کو پڑھیں. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے, اس میں سچائی نہیں. اب آپ اس پر غور کریں. کلام کہہ رہا ہے کہ اگر اسی حکمات عمل کرنے ہیں, اگر ہم اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں, اگر ہم اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, اگر میں چلتے ہوئے خدا سے کہتا ہوں کہ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی ہے, مجھے اس روشنی کی ضرورت ہے, مجھے اس چراغ کی ضرورت ہے تاکہ میں کہیں ادھر یا ادھر بھٹک نہ جاؤں. یا پھر داؤد کی طرح کہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہاں پہ لکھا ہے جو علم وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں ان کے تعلق سے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. زیادہ کتاباں پڑھنیاں نہیں پہنیاں, پڑھ کے اپنی نظروں کو مزور کرنیاں نہیں پہنیاں. صرف یسوع اگر کوئی جان جائے, زندگی کو اگر کوئی جان جائے, نجات کو اگر کوئی جان جائے تو اس کو بڑا کوئی علم گو بندہ نہیں, اس سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے. لکھا ہے آگے, جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں, آج میں اس کی منادی کر رہا ہوں, آج میں اس کا کلام سنا رہا ہوں, آج میں کہہ رہا ہوں کہ نجات یسوع کے نام میں ہے, آج میں کہہ رہا ہوں کہ نجات یسوع کے علاوہ ممکن نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں جان گیا ہوں. میں جان گیا ہوں تو میں اس کی منادی کر رہا ہوں نا. لکھا ہے اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا. میں آپ کو سکھا رہا ہوں, میں آپ کو تربیت دے رہا ہوں, میں آپ کو جگا رہا ہوں, میں آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں ہونے دے رہا. آپ ادھر ہوتے ہیں تو میں آپ کے سر
کو پڑھ کے لا رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر نجات کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر زندگی کی بات ہو رہی ہے, مگر میں خود عمل نہیں کرتا, تو پھر بائبل کہہ رہی ہے میں کیا ہوں, میں جھوٹا ہوں. اور جھوٹے شخص کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. جو شخص جھوٹا ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس پر کھڑا ہو. لکھا ہے کلام میں, جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا, وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے. مگر کلام کہتا ہے کہ سچائی تمہیں کیا کرے گی, آزاد کرے گا. آج صبح ہم نے 3 طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے. پہلے ایماندار لوگ, دوسرے دعا گو لوگ, اور تیسرے علم گو لوگ. یسوع مسیح کی جب زمینی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح ایک خاندان کے اندر ہے, ایک گھرانے کے اندر ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جیسے ہم جمع ہیں, اور باہر سے دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے, دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جا کے استاد سے کہہ, جا کے ربی سے کہہ کہ تیری ماں اور تیرے بھائی اور بہنیں باہر آئے ہیں اور تیرا پوچھتے ہیں. اور وہ بندہ آ کر شاگرد کے کان میں کہتا ہے کہ بھائی استاد کو کہہ کہ تیری اماں اور تیرے بہن بھائی باہر نے. تو وہ شاگرد سوچ رہا ہوگا کہ استاد کیا کرے گا کہ سب کو کہے گا ادھر ادھر ہو جاؤ اور میری والدہ کو میرے بھائیوں کو بلاؤ تاکہ میں انہیں بٹھا سکوں, میں انہیں دکھا سکوں. مگر یسوع مسیح نے لوگوں کی طرف نظر کی. یسوع مسیح نے اس کی بات کو فالو نہیں کیا, یسوع مسیح نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی, بلکہ لوگوں کی طرف نظر کی اور کہا کہ میرا بھائی, میری ماں, میری بہنیں وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ ایماندار لوگ ہیں, یسوع نے یہ نہیں کہا علم وہ لوگ ہیں, یسوع نے یہ نہیں کہا کہ وہ راست باز لوگ ہیں, یسوع نے یہ نہیں کہا کہ وہ دعا گو لوگ ہیں, نہیں, بلکہ یسوع نے کہا کہ میرے وہ ہیں جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں, جو اسے پورا کرتے ہیں. یسوع مسیح جا رہے ہیں زمینی خدمت کے درمیان. ایک عورت یسوع کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے مبارک ہے وہ ماں اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. یسوع اس کی طرف دیکھتے ہیں, مسکراتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ہاں, مگر زیادہ مبارک وہ ہے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. ذرا سوچئے کہ تعریف یسوع کی ماں کی جا رہی ہے, جس کے متعلق فرشتہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. یسوع کو خوش ہونا چاہیے نا, وہی میری ماں کی تعریف ہو رہی ہے, ایسے لوگ میرے رشتے دار بھی نہیں, یہ لوگ میرے جاننے والے بھی نہیں ہیں, مگر پھر بھی یہ میری ماں کی تعریف کر رہے ہیں. یسوع کو خوش ہونا چاہیے. مگر یسوع نے کہا کہ ہاں میں مبارک ہوں, میری ماں مبارک ہے, مگر زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. آج صبح ہم صرف کلام کو سننے والے نہ بنے, آج صبح ہم صرف کلام جو ہے وہ پڑھنے والے نہ بنے, بلکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور جو دھوکے باز ہیں ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اگر دھوکے باز وارث ہوتے تو پھر ابلیس آسمان سے نہ گرایا جاتا. ابلیس اس بادشاہی کا ایک مضبوط ستون ہوتا, مگر کیا کہ اس نے دھوکہ دیا, دھوکے بازی کی اور آسمان سے گرایا گیا. آج اگر ہماری زندگیوں میں یہ فیل ہوگا کہ ہم عمل نہیں کریں گے, صرف سنیں گے, تو ہم دھوکے باز ہیں, اور ایسے لوگوں کا آسمان کی بادشاہی میں کوئی بھی نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی جگہ ہے. آج خود فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ علم گو ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ دعا گو ہیں, مگر سب سے بڑھ کر اگر کچھ آپ نے کرنا ہے تو آپ یسوع مسیح کو جانیں. سب سے بڑھ کر اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. سو خداوند آج صبح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آمین.